نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، وہ تو رج رج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے، وہ صحیح کریں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو میرا عثمان، میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ہاں مجھے کیا غرض تھی نماز تھے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا، اور حضور کو پتا تھا، وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا، اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی، لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا، فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ، وہ شوق، وہ حضرت عثمان کے لیے پیار، وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا انداز ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہو گئے۔ سن لو بات، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ انہوں نے جہاد کیا نہیں، جہاد پر بیعت کی، وہ لڑنے گئے نہیں، لڑنے کا پختہ ارادہ کیا، ابھی کفر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چلو جہاد جب آئے گا تب تو دیکھی جائے گی، ارادے تو کرو نا۔ رب تو ارادوں پر ہی جنت کے وعدے فرما دیتا ہے، ارادوں پر ہی۔ ہماری نیتیں ہی نہیں بنتی، ہمارا پروگرام ہی نہیں بنتا، ہمارا کوئی ایسا ذہن ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر میٹنگ بھی بیٹھے، بیعت بھی ہو، تو اللہ تو ان بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ان کے لیے اکٹھے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جید ترین آدمی، اور یہ حضور کے داماد ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، کل ازواجک و بنات، اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو۔ اللہ نے قرآن میں بیٹی نہیں کہا، بنات کہا۔ سورہ احزاب دیکھ لیجئے گا،
اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں, عمروں کا, اتنی عمر میں شادی ہو تو ہے. او خدا کے بندے, تو کس چکر میں پڑ گیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی 4 بیٹیاں, حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں, ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی, نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے, چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے, بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا, سمجھدار ہے, پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی, دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا, میں نے کہا بیٹھ جا, حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کی ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے, بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے, میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جان آپ نماز پڑھیں گے, بچی سنبھالیں گے. فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر, شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لی. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو, جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, سب سے بڑی جناب زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے, پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی تھی, حسن تھا, جمال تھا, اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں, پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے, اپنے یاد آتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا, گوشت پکا تھا, حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا, فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا, دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں, ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر, دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا, کبھی حضرت عثمان غنی, اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں, مجھے بھول گیا, میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتا جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے, فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا, جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ, یہ چاؤ ہوتا ہے نا, یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات, یہ ایک چاؤ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے, کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے, کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا, مجھے بتانا ہی نہیں پڑا, حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں, میں نے پہلے, کیا بریلی کے امام کا انداز ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رقیہ خوبصورت ترین. اچھا مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ. مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے. ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی, اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے. حضرت رقیہ نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ, یہاں کافر تنگ کرتے ہیں, وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے. یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے, ہجرت کر لی حبشہ کی جانب اللہ کے راستے میں. حدیث میں مجموع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے, میرے عثمان کا کیا حال ہے, لیکن خبر نہ کوئی ملتی. حضور پریشان رہتے. صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی, نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے, ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں, عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے, وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے. وہ تو کمال ہو گئی. اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں, سکھی ہیں. اب حضور نے بیان کیا مجموع الزوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے, حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام, ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے, لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے. حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے, حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے. لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ, چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے, جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے. حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے. فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو وہ میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے. فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے. حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھیں تو بڑا ذائقہ دے گا کہ گھر بار چھوڑا ہے, ہر چیز قربان کی ہے. کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے. حکمتیں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں, وہ دکھ نہیں ہیں جان بوجھ کے. مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے. کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری دھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی, میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی, بڑی لاڈلی تھی, وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی. یہ جعلی دکھ ہے. اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے. تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں, کوئی مطلب نہیں. اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی, اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی, اسے راضی کرے گی, تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا. لیکن یہ دکھ ہے جناب, وہ ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی, یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے جی, شکر کر پکاتی ہے, اللہ کا احسان سمجھ. یہ تو دور ہے وسوسوں کا. میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا, اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے, وہ بھلا آدمی ہے. تھک کے سوئے, یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے, چگلیوں میں نہ پڑے, غیبت میں نہ پڑے, گلے نہ کرے, بری سوچ نہ اسے آئے, اچھا اللہ کا شکر ادا کر. اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص, آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے, سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہو, سارے پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں, بھی نہیں سمجھ آتی. سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں, کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ, کون سے کام کی بات. پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے. اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں, آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں, جھگڑے کیا ہو جاتا ہے. سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا. کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے, تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے. تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی. کون سا دکھ آپ نے پالا. سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا، یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو، حضور کی لخت جگر جناب رقیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی، یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے۔ حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں۔ دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز، رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر۔ فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے، یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ۔ یہ حضور نے تربیت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے، لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا، روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر۔ ایک دن پھر حضور گئے گھر میں تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہے؟ تو جناب رقیہ اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر، تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا، آج ایک بات بڑھ کے بیان کی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے۔ آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے کا، حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں، پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہوں، میں تم دونوں سے بڑا راضی ہوں۔ آپ دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں، ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں، ان کے حسن کی بھی تعریف کریں، میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں۔ جناب رقیہ بیمار ہو گئی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے۔ حضور تشریف لائے، بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے، یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا۔ ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے تو کمان کرنی ہے نا، میں جاتا ہوں، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے، حضرت عثمان گئے نہیں، پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا، پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا، پھر بھی یہاں شامل ہے، اسے اجر بھی ملے گا، اسے وہ جزا بھی ملے گی، نہ آن کر بھی وہ شامل ہے، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں۔ حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی، جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے۔ اب بات آگے چلی، حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا، اب کیا بنے گا؟ یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا۔ حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ میرے سامنے مجمع الزوائد پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا، میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا، میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں۔
2 बेटियों का निकाह हुजूर ने किया। अब बोले बरेली के इमाम और फरमाने लगे नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी से ना हुजूर बड़ा प्यार करते थे। आप नाराज़ ना होना, मैं आपको एक गुजारिश करने लगा हूँ, ये मेरी बात याद रखना। कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने, आपकी तबीयत कभी किसी पर बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिलें तो उसे सुकून मिले, उसे तवानाई मिले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिसल तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियाँ, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ठहर जाइए। हैं जी, तो कभी बोझ ना बने। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। क्या खूबसूरत हदीस है, हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। बड़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हज़रत उस्मान के बारे में, बड़ी किताबें देखी, लेकिन ये बात पढ़ के ना तो कलेजा बड़ा ठंडा हो गया। प्यार बहुत सारे लोगों से होता है यार, ये तो नहीं है ना कि प्यार नहीं। नबी पाक का जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से प्यार है, उसका दुनिया में कोई इनकार कर सकता है? हज़रत उमर को जो हुजूर चाहते हैं कोई इनकार कर सकता है? और मौला कायनात शेर खुदा जिनको हुजूर ने फरमाया कि जिधर अली होता है हक भी खुद ब खुद उधर हो जाता है, हक मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ता है। इतना बड़ा, और फरमाया मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। तो ये कोई हद ही नहीं है, हजरत मौला अली से हुजूर के प्यार की कोई हद ही नहीं है। ये दुनिया में वाहिद बंदा है, सारी दुनिया हुजूर को मनाती थी, अली रूठ जाते थे तो मुस्तफ़ा मनाने जाते थे। ये सबसे प्यार ही निराला है। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है एक दिन ना हुजूर घर में थे, ज़रा सुनना बात, और यार ये भी एक रंग है ज़िंदगी का। और मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो लीडर है उसके सीने में दिल कोई नहीं, वो जो सेठ है उसके सीने में, आपका क्या ख्याल है कि जो मुफ्ती हो गया तो उसके सीने में दिल नहीं रहा, जो पीर हो गया तो क्या उसके सीने में पत्थर बन गया, दिल नहीं धड़कता? दर्द अगर के जान गुज़िल है, क्या करूं, दिल है। गम इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। ये होता है, दिल में दर्द भी होता है, किसी को मिलने को भी दिल चाहता है, इंसान सफ़र भी करता है, कभी वो कहता है कि और कोई ना हो, मैं हूँ, मेरा महबूब हो, दिल जो हुआ क्या किया जाए। तो एक दिन हुजूर घर में बैठे बैठे ना, मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार बोर हो रहे थे, मैं ये जुमला तो नहीं बोलता, शयान शान नहीं सरकार के, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे ना चुप कर गए। और देर के बाद हुजूर ने फरमाया, आयशा थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा थी, हुजूर ने फरमाया आयशा किसी सहाबी को बुलाओ मुझसे बातें करें। यानी ये पहलू निराला है, किसी को बुलाओ ज़रा मुझसे बातें करे। तो जनाब आयशा कहती है मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेटियां तो बात ही बाप की करती हैं, और नंबर दूसरा लग जाए तो फिर भाइयों की, चलो तीसरे नंबर पे मियाँ साहब की भी बारी आ ही जाती है, लेकिन पहले ये 2 नंबर ये होता ही ऐसे। तो हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ ज़रा मुझसे बातें करे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी हुजूर बुलाऊँ अपने अब्बा जान को, जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाऊँ? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है उसमें कोई शक वाली नहीं, तू रहने दे। तो हज़रत हफ्सा कहती हैं जब हज़रत आयशा पीछे हटी तो मैंने फ़ौरन आगे बढ़ के ना तो अर्ज़ की हुजूर मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तू मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊं हज़रत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती हैं फिर हमने अर्ज़ की हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाएं? तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती है पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियाँ अंदर चली गईं, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज़ उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने आँख उठाई,
हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना, अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। दुआ हजरत उस्मान गनी को तो हुजूर बुला के ना कि यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो ज़रा पिंडली से ना तामत मुबारक कटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हजरत अबू बकर आए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। जनाब उमर आए, लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए। हुजूर उठे, तामत सीधी की, उठ के, हालांकि बंदा नरम मिजाज है सबसे, रसूल करीम ने तामत मुबारक को सीधा किया। लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आप उस्मान के आने पर तो ने बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया ना करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, ये हदीस पढ़नी ज़रूरी हो गई थी। और उसकी हया न करो जिसकी फरिश्ते हया करें, जिसकी मुस्तफ़ा हया करें। वो कितना नालायक उम्मती है जो उस उस्मान की हया न करे। वो कितना नालायक है जो फिर उस उस्मान गनी की हया न करे। हमें हर मौके पर सैयदना उस्मान गनी की हया करनी। हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी के 3 पहलू बड़े नुमायाँ हैं, 3 पहलू बड़े। एक तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले थे। मैंने जो लफ्ज़ कहे सोच समझ के कहे, यानी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सखावत, बहुत ज़्यादा सखा। और दूसरा बहुत ज़्यादा शर्म व हया।